السلام علیکم جی محترم دوستو، دنیا ایک دفعہ پھر تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ امریکہ کا جنگی جنون پھر عروج پر ہے اور یوکرائن کے معاملے میں روس اور امریکہ ایک بار پھر ایک بڑی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو یوکرائن سے نکلنے کا نوٹس دے دیا ہے۔ روس اور یوکرائن کا معاملہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، جس میں اب امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو چکا ہے، جو کہ خود کو اب بھی سپر پاور سمجھتا ہے۔ دونوں کے ساتھی بھی اس جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جو کسی بھی وقت دنیا کے امن کو تباہ کر سکتے ہیں اور تیسری عالمی جنگ کا سبب بن سکتے ہیں۔ امریکہ ماضی میں بھی بہت سی جنگوں میں اپنا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان کروا چکا ہے، لیکن دنیا پر اپنا رعب اور اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے وہ اب تیسری عالمی جنگ کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ امریکہ افغانستان میں بھی 20 سال سے جنگ لڑنے کے باوجود ہار چکا ہے اور بمشکل اپنی فوجوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوا ہے، جبکہ یوکرائن کے معاملے میں روس کا موقف ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن امریکہ کا بیان ہے کہ کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ، جس کی پوزیشن اس خطے میں بری طرح متاثر ہوئی ہے، وہ اسے بحال کرنا چاہتا ہے۔ اگر گراؤنڈ ریالٹی کا جائزہ لیا جائے تو صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے۔ ایک طرف تو روس اپنی جنگی مشقوں میں مصروف ہے اور بارڈر پر اپنی فوج کی تعداد کو دن بدن بڑھائے جا رہا ہے۔ جہاں 50,000 تھی وہاں وہ لاکھ فوجی لے کے آیا ہے، جہاں 1,00,000 فوج تھی وہاں اس نے 2,00,000 کر دی ہے۔ جنگی ساز و سامان میں اس نے 3 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ جنگی جہاز بھی پہنچ چکے ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس کو بھی یہ خطرہ ہے کہ روس پہلے ایئر اٹیک کرے گا، جو 2 سے 3 دن جاری رہے گا، پھر روسی فوج جو ہے وہ یوکرائن میں داخل ہو جائے گی۔ جبکہ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر روس ایسا کرتا ہے تو امریکہ فوری طور پر مداخلت کرے گا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے شہریوں کو 48 گھنٹے میں یوکرائن چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اب ہم دنیا کی ایک بڑی فوج سے لڑنے جا رہے ہیں، جبکہ بورس جانسن نے بھی امریکہ کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ روس باز رہے ورنہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، اور اپنے شہریوں کو یوکرائن سے نکلنے کا کہہ دیا ہے۔ جبکہ اسرائیل اور دوسرے کئی یورپی ممالک نے بھی اپنے شہریوں کو یوکرائن سے نکلنے کی وارننگ جاری کر دی ہے، اور امریکہ نے اگلے ہفتے اپنی افواج پولینڈ بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، جرمنی نے بھی امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ یوکرائن نے 10 روزہ جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا ہے۔ تو دوستو، اب آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے اور یہ پوری دنیا کا امن جو ہے یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، ان چند ایک ممالک کی وجہ سے، اور انہوں نے جو اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خبریں بہت خراب آ رہی ہیں جی۔ دوستو، اگر عالمی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو صورتحال کافی کشیدہ نظر آتی ہے، جس میں دنیا تیزی سے تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے اور تقریباً قریب پہنچ چکی ہے۔ اقوام متحدہ میں روسی سفیر نے بیان دیا ہے کہ امریکہ نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت یوکرائن پر حملہ کر سکتا ہے، اور صورتحال اتنی خراب کر دی ہے امریکہ نے کہ اب کسی نہ کسی کو تو حملے میں پہل کرنا پڑے گی۔ جبکہ دوسری طرف چین نے بھی روس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے امریکہ کو منع کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی سے امریکہ گریز کرے، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر چین جو ہے وہ روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اب صورتحال کافی کشیدہ ہو چکی ہے جی، جس میں ہمارے جو
مختلف لیڈرز ہیں، اور جس میں خاص طور پہ عالمی لیڈر کے طور پہ ایک خان صاحب ابھر کے سامنے آئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ اب اس صورتحال پہ قابو پائیں اور فوری طور پہ امریکہ اور روس کے معاملے پہ توجہ دیں، اور ان کے درمیان ایسا کچھ صلح کا انتظام کریں، یا اور جو کوئی عالمی لیڈر ہیں ایسے جو خود کو پرامن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کو سامنے آنا چاہیے۔ اور اس میں اقوام متحدہ، ویسے تو سابقہ ریکارڈ دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کا کوئی کردار اتنا خاص نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اقوام متحدہ کچھ کر سکے تو اس صورتحال میں اقوام متحدہ کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ تو یہ ناظرین اب تک کی صورتحال تھی جو یوکرائن کے معاملے پہ عالمی دنیا میں چل رہی ہے۔